سفر نصیب مختار مسعود۔ لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب، جادۂ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو۔ دیباچہ۔ سفر اور حضر کی تفریق غلط، جاد و منزل کی تقسیم بیکار، مسافر اور مقیم کا فرق محض فریب، راہ خود سفر میں ہے، منزل خود مقصود کی تلاش میں ہے۔ سکون بھی ایک مسافر ہے، بہت سے مسافر ایک دوسرے پر سوار بیک وقت مختلف سمتوں میں سرگرم سفر ہیں۔ ایک سفر سے دوسرا سفر یوں پیوست ہے جیسے ایک روشنی دوسری روشنی سے مل کر روشن تر۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں اور ہر حصہ میں 2 مضمون ہیں، ایک سفری داستان اور ایک شخصی خاکہ۔ داستان جادہ ہے اور خاکہ سنگ میل۔ اس روایت سے یہ کتاب ایک نوع کا سفر نامہ ہے، ہر عمل سفر ہے اور ہر اعمال نامہ ایک سفر نامہ۔ ایک روز اس سفر ناموں کو برسر عام پڑھ کر یہ طے کیا جائے گا، سفر نصیب نصیب تو منزل است کہ نیست۔ مختار مسعود۔ حصہ اول، برف کدہ۔ یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے کہ جب منزل آئی تو مسافر سواری سے نیچے اترے ہی نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ لمحہ بھر کے لیے وہاں رکے بھی نہیں۔ چلتے چلتے کسی نے منزل پر نگاہ غلط انداز ڈالی اور کسی نے نظر انداز کیا۔ نظر بھر کر دیکھنے والے بھی گو 2-4 صحیح اس قافلہ میں شامل تھے۔ دور دراز اور دشوار گزار منزل کے گرد چکر لگایا اور سب الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے۔ رکتے کیسے اور اترتے کہاں؟ سفر ہوائی تھا اور منزل برف کدہ۔ قراقرم کی سب سے اونچی چوٹی تھی۔ ہوائی سفر میں ہاتھ باغ پر اور پاؤں رکاب میں رکھنے کی شرط نہ مسافروں کے لیے ہوتی ہے اور نہ ان خیالات کے لیے، سو دونوں محو پرواز تھے، فرق سمت اور رفتار کا تھا۔ اس روز طیارہ نے 1000 میل کا سفر ایک دائرہ کی صورت میں کیا۔ تخیل کے سفر کا دائرہ البتہ ملکوں اور برسوں پر محیط تھا۔ ایک در بند ہو تو 100 کھل جاتے ہیں، یہ بات ہوائی سفر پر بالکل صادق آتی ہے۔ ادھر سیڑھی ہٹی اور دروازہ بند ہوا، ادھر راہی زمین کا رہتا ہے نہ آسمان کا۔ زمین سے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آسمان سے کم ہونے میں نہیں آتا۔ ذرا سی دیر میں اڑان اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ 4 سو ایک بے نشان خلا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ غور سے دیکھیں تو اس خلا میں دروازے ہی دروازے ہیں اور سیڑھیاں ہی سیڑھیاں ہیں، جس دروازے پر چاہیں دستک دیں اور جس دنیا میں چاہیں داخل ہو جائیں، جس سیڑھی پر چاہیں چڑھ جائیں اور جس ستارے پر چاہیں جا اتریں۔ ایک روز مسافر جلال و جمال کے دروازے سے داخل ہوا اور سیڑھی اسے ایک برفانی اور نورانی چوٹی پر لے گئی۔ دور تک پھیلے ہوئے سلسلہ کوہ کی برف سے پٹی ہوئی خوبصورت وادیوں اور ڈھکی ہوئی باروب چوٹیوں کو ہوائی جہاز کے دریچہ سے پہلی بار دیکھا تو پتہ چلا کہ گمراہی میں بے ذوقی اور کفر میں کم نظری کو کتنا دخل ہے۔ اتنے خوش منظر اور پائیدار برف کدے کے ہوتے ہوئے لوگ کیوں کر آتش پرست ہو گئے؟ آگ میں وہ کیا بات ہے جو برف میں نہیں؟ اس میں حدت، اس میں شدت، وہ طلائی یہ نقرئی، وہ دھواں دھواں یہ اجلی اور بے داغ، اور دونوں معمولات زندگی کے لیے درکار اور کارآمد۔ ایک جنگ میں آتش انتقام بھڑکائی جاتی ہے اور دوسری سرد جنگ کہلاتی ہے۔ شعر کا ایک مصرع اگر آتش شوق کے ذکر سے شروع ہوا تو دوسرا آہ سرد پر ختم ہوتا ہے۔ رزم ہو کہ بزم، اگر آگ لازم ہے تو یخ ملزوم۔ واقعات میں خیالات کی تونگری کہاں اور شعور میں شوق کی سرود کہاں؟ واقعہ یک زمانی ہوتا ہے، 100 رات گئی بات گئی، خیال پر کوئی ایسی بندش نہیں، جب چاہا اور جہاں چاہا بات دہرا لی، قند مقرر کا مزہ لیا اور رات پھر سے سجا لی۔ کچھ ایسا فرق شعور اور شوق میں بھی ہوتا ہے، جو شے وہاں غائب وہ یہاں موجود اور ارزاں، جو بات وہاں محال وہ یہاں ممکن اور آسان۔ یہی وجہ ہے کہ برف کدہ کا وہ سفر جو مسافر نے صرف ایک بار کیا تھا، شوق نے خیال کے وسیلہ سے اسے بار بار طے کیا، آج پھر وہ ازسرِ نو اس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ اس سفر کا انتظام سرکاری ہے اور نام ہوائی سفاری ہے۔ پہاڑوں کا یہ طائرانہ سفر اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس کے سلسلہ میں آئے ہوئے بیرونی صحافیوں کے اس طائفہ کے لیے ہے جو کام ختم کر کے واپس جا چکا ہے۔ نشستیں فاضل ہیں اور انہیں پر کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میلہ کا منظر ہے، طرح طرح کے لوگ، حتیٰ کہ طرحدار لوگ بھی اس بھیڑ میں شامل ہیں۔ سفر سے جو پہلے ہلچل ہوتی ہے وہ معمول سے بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ بلاوے والے عام مہمانوں میں بن بلائے خاص مہمانوں کی کھیپ شامل ہو گئی ہے اور ان دونوں کی تعداد کل نشستوں سے کچھ زیادہ ہے۔
واقف حال یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نشستیں جن پر بیٹھ کر اس سفر کا لطف لیا جا سکتا ہے تھوڑی سی ہیں، باقی محض خانہ پوری ہے۔ جہاز کی 4 وسطی قطاریں اس قسم کی نظارگی کے لیے ناکارہ ہیں۔ وہ تہائی نشستیں جو دونوں جانب دریچوں کے ساتھ ہیں، ان کی نصب بھی اس رعایت سے نامناسب ہیں کہ جہاز کے انجن اور شاہ پر نگاہ کا راستہ روک لیتے ہیں، لیکن یہ کون جانتا ہے کہ جسے وہ موزوں دریچہ سے لگ کر بیٹھنے کا موقع ملے گا وہ کم نگاہی کا شکار نہیں ہوگا۔ دلوں کا حال خدا جانتا ہے، مگر نظارہ کوہ کے لیے جمع ہونے والے ان معزز مہمانوں میں بہت سے چہرے میدانوں کی طرح سپاٹ ہیں۔ مسافر کو اس ہجوم میں اب تک صرف ایک چہرہ ایسا نظر آیا جس کی شہرت اور اس سفر کی نوعیت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک کوہ پیما کا چہرہ ہے جو اس سفر کے مبصر ہیں۔ ان کا رواں تبصرہ پرجوش ہوگا کیونکہ یہ 2 سلسلوں پر بڑے انہماک سے گفتگو کرتے ہیں، ایک سلسلہ بیت اور دوسرا سلسلہ قراقرم۔ اعلان ہوا، انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، لوگ ہوائی جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاز میں سب سے پہلے ایک خوش نوا شاعر داخل ہوئے، دوسرے مسافر انہیں دور سے ہی دیکھتے رہ گئے۔ انتظار گاہ میں جب ہر ایک کی ٹکٹکی شیشہ کی دیوار کے پار جہاز پر بندھی ہوئی تھی، اس وقت یہ تجاہل شاعرانہ کے ساتھ ادھر پشت کیے کھڑے تھے۔ ان کی نظریں محکمہ سیاحت کے سربراہ کی چشم و ابرو پر لگی رہیں، جن کی جنبش پر روانگی کا دار و مدار تھا۔ یہ اشارہ پاتے ہی جہاز کی طرف یوں گنگناتے ہوئے روانہ ہوئے گویا فکر سخن میں غلطہ ہوں۔ جب تک باضابطہ اعلان ہوا وہ دوسرے مسافروں سے بہت آگے نکل گئے، کوئی بڑھ کر ان کی اچن کا دامن نہ تھام سکا جو ہوا میں بحر طویل کی طرح لہرا رہا تھا۔ سیاست ہو کے سفر، اقتدار کی مسند ہو کے جہاز کی نشست، کرسی کے حصول کے اصول یکساں ہوتے ہیں۔ جہاز میں داخل ہو کر بھی مسافروں کو چین نہ آیا، کوئی آگے یا پیچھے بیٹھنے کے فوائد بیان کر رہا ہے اور کوئی دائیں اور بائیں بازو کی بحث میں الجھا ہوا ہے، وہاں پیش و پس، یہاں چنی و چنا۔ بعض مسافر محرموں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے اور بعض نامحرموں کے ساتھ، ادھر دوستی کا دعویٰ اور کشش، ادھر ہوس کا جواب دعویٰ اور بہکاوے، سب متذبذب نظر آتے ہیں۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اگر تذبذب لاحق نہ ہوتا تو ہر شخص خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ بیچارگی بشریت کی پہچان ٹھہری اور بے نیازی مشیت کا خاصہ۔ خدا خدا کر کے جہاز روانہ ہوا، پرواز ابھی بہت نیچی ہے۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز اور حفاظتی بند باندھنے کے برقی اشارے بھی روشن ہیں۔ اطمینان کا سانس بھی نہیں لیا، کسی سے بات بھی نہیں پوچھی کہ اعلان کی روز سے سفر کا پہلا قابل دید مقام آ گیا ہے۔ مسافر نے دریچہ سے جھانکا، اسے منظر اور پس منظر دونوں نظر آئے۔ نیچے، ذرا سے نیچے، تربیلا بند ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور بہت پیچھے، بہت سالوں پیچھے، دوسری جنگ عظیم ہے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ یہ 10 مئی 1940 کی بات ہے۔ ہٹلر کے جرمنی نے ملکہ ویلہیلمینا کے ہالینڈ پر حملہ کیا۔ 5 دن میں ہالینڈ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان دنوں ہٹلر کی فوجیں ملک پر ملک فتح کی جا رہی تھیں۔ میدان جنگ میں ہر کامیابی ان کے لیے نئے اعزاز اور نئے علاقے اور نئے دشمن ہمراہ لا رہی تھی۔ ملکہ تو انگلستان چلی گئیں اور تحریک مزاحمت کے کارکن زیر زمین چلے گئے۔ جیتنے والوں نے ہالینڈ کا انتظام آرتھر وان سیس-انکورٹ کے سپرد کیا۔ انہیں ہاری ہوئی قوموں پر بالجبر حکومت کرنے کا وسیع تجربہ تھا، کیونکہ آسٹریا کی شکست کے وقت یہ ہٹلر کے معاون تھے اور پولینڈ کی شکست کے بعد وہاں کے نائب گورنر جنرل۔ آرتھر نے اپنا کام بڑی نرمی اور فریب سے شروع کیا اور اپنے پیر جماتا اور جال پھیلاتا چلا گیا، یہاں تک کہ چند ہفتوں میں انتہائی سخت گیری اور شکنجہ گیری تک پہنچ گیا۔ تحریک مزاحمت کو اس سختی سے بڑا نقصان پہنچا اور بڑی تقویت ملی۔ جانوں کا نقصان ہمیشہ تحریکوں کے لیے زندگی کا پیغام ہوتا ہے۔ شہید قلب تاریخ است، عام فہم بات ہے جو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک نوشتہ دیوار ہے جسے سب پڑھ لیتے ہیں، مگر تاریخ کے ہر موڑ پر حقیقت خود پسندوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تحریر موڑ کے ایک طرف ہوتی ہے اور صاحب اقتدار دوسری طرف۔ آرتھر کا انجام جو ہوا سو ہوا، مگر جن دنوں ہالینڈ پر اس کا اقتدار تھا وہاں ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں پکڑے گئے۔ جو ولندیزی قیدی بیگار کیمپوں میں بھیجے گئے، صرف ان کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ ان قیدیوں میں معاشیات کا ایک نوجوان پروفیسر بھی شامل تھا جس کا نام ڈاکٹر پیٹر لیفتنک تھا۔ بیگار کیمپ میں ہر طرح کی مشکل اور مشقت تھی، جگہ تنگ، کھانا ایب وقت، کپڑے وہی جو تن پر ہوں، سونا خاک پر، موسم سخت، اور صیاد اس سے کہیں زیادہ درشت۔ کیمپ میں سزا اکثر ملتی تھی اور انعام کے لیے غداری کی شرط تھی۔ بیگار کیمپ کا کوئی مستقل ٹھکانہ بھی نہ تھا۔
آج یہاں تو کل وہاں، جہاں ضرورت پڑتی وہاں یہ مصیبت کے مارے ہاں کر لے جائے جاتے۔ مسلسل ایک سفر جس میں قیدی سامان اٹھا کر پیدل چلتے اور دھول پھانکتے، محافظ سوار ہوتے اور دھول اڑاتے۔ ڈاکٹر لیفتینک کے ساتھ ان کے بہت سے دوست اس قید میں شریک تھے، جرم ایک مگر قید میں رہنے کا انداز مختلف۔ یہ ہم عمر قیدی دوست صبح اٹھتے تو اس خوف کے ساتھ کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے، اور رات سوتے تو یہ آس لگائے ہوئے کہ جنگ راتوں رات ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے حقائق اور زندگی کے حوصلہ بخش معمولات سے ان کا تعلق کٹ گیا۔ ان کے اعصاب پر صرف ایک ہی خیال سوار تھا کہ یہ قید کب ختم ہوگی۔ اعصاب کتنے برس اس سوار کو اٹھائے رکھتے، ان کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر لیفتینک کے بیشتر دوست نڈال ہو کر مر گئے، کچھ سزا کے طور پر مارے گئے، چند بچے تو وہ پہیہ والی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ ڈاکٹر لیفتینک نے بیگاری بنتے ہی صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ طویل اور صبر آزما ہوگی، اسے ختم ہونے میں کئی سال لگیں گے۔ موت ہو کے رہائی وہ خود چل کر میرے پاس آئے گی، مجھے اس کے انتظار میں روز و شب کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں، میں جینا اور جیتنا چاہتا ہوں، مجھے حوصلہ درکار ہے، اور وہ بھی مجھے صرف ایک بات کا، وقت کاٹنے کا حوصلہ۔ پھر کئی برس تک ڈاکٹر لیفتینک نازی فوج کی بیگار میں مختلف محاذوں پر خندہ پیشانی سے خندقیں کھودتے رہے۔ ان کو کپڑے کا ایک تھیلا اور ٹین کا ایک ڈبہ رکھنے کی اجازت مل گئی۔ اعتبار بڑھا تو لوازمات میں کاغذ اور پنسل کا اضافہ ہو گیا۔ اس اضافہ کے بل بوتہ پر وہ معاشیات کی ایک کتاب لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ ورک لکھ کر ٹین کے ڈبہ میں ڈالتے گئے۔ ڈبہ کے بننے میں 4 سال لگے، اور اس کے بنتے ہی جنگ ختم ہو گئی، کتاب چھپی اور نصاب میں داخل ہو گئی، مصنف کابینہ میں شامل ہو کر وزیر خزانہ ہو گئے۔ واشنگٹن میں ایک رات ڈاکٹر پیٹر لیفتینک کی گھر دعوت تھی۔ وہ ان دنوں عالمی بینک سے وابستہ تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے ٹھنڈے اور بے حس آدمی شمار ہوتے تھے۔ اس رات انہوں نے مسافر کو ساتھ بٹھایا اور عمر رفتہ کو آواز دی۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے ان تمام تجربات کو ہمراہ لے کر آ گئی جو صرف ایک گرم جوش اور حساس آدمی کے حصے میں آتے ہیں۔ مسافر کو تعجب ہوا کہ سال بھر کی سرکاری شناسائی کے دوران کبھی اسے اس شخص کا سراغ نہ مل سکا جو اس رات کھانے پر نظر آیا۔ ڈاکٹر لیفتینک عالمی بینک کے ایک خصوصی جائزہ وفد کے قائد تھے، جو دریائے سندھ پر بند باندھنے کے سلسلہ میں پاکستانی اسرار کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ بلحاظ عہدہ مسافر بھی اس بحث میں شریک ہو گیا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور بہت سفر کیا۔ راہ میں کئی دلچسپ مقام اور اشخاص آئے، سکردو، چیلاس، بونجی اور کوٹکائی۔ ڈاکٹر لیفتینک، سادھو، ویگل اور رائٹ۔ اجلاس جا بجا ہوئے، واشنگٹن، نیو یارک، بوسٹن، لندن، لاہور اور تربیلا۔ وہی تربیلا جس پر اس وقت ہوائی سفاری پرواز کر رہی ہے، وہی تربیلا جس کے غلط تلفظ نے لندن کے ایک اجلاس میں اس طالب علم کی تسکین کا سامان مہیا کیا، جو غیروں کے نامانوس ناموں کے صحیح تلفظ اور ہجے اور بدیسی تلمیحات اور تمثیلات کو یاد کرنے کی کوشش میں بچپن کی کئی معصوم خوشیاں قربان کر چکا تھا۔ اب وہ غیر ملکی مزاح کو بھی تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہے، اور گاہے غیر ملکی تلفظ پر ہنس بھی لیتا ہے تاکہ اسکول میں کھوئی ہوئی ہنسی کی تلافی کر سکے۔ ہوائی جہاز نے ایک طرف جھک کر تربیلا کا چکر لگایا۔ یہ مٹی کا لمبا چوڑا اور اونچا بند ہے، ایک ذرا سے حصے میں خلا ہے جسے اب پر کر رہے ہیں۔ یہ بند کی تعمیر کا آخری مرحلہ ہے۔ چند سال ہوئے دریا کے دائیں کنارے ایک چھوٹا سا بند بنایا تھا جس میں کئی دروازے تھے۔ پہلے دریا کا رخ موڑ کر اسے ان دروازوں سے گزارا، پھر دریا کا پاٹ خالی ملا تو اس پر بڑا سا بند باندھ دیا اور پہاڑیوں میں لمبی لمبی سرنگیں کھود ڈالیں۔ اس کے بعد چھوٹے بند پر اتنی مٹی ڈالی کہ وہ اس کے نیچے دفن ہو گیا۔ ابھی اور مٹی ڈالیں گے یہاں تک کہ اس کی سطح بڑے بند کے برابر ہو جائے۔ پانی کا رخ ذرا دائیں جانب سرکا دیا ہے، جہاں 2 پیاسی سرنگوں کے دہانے اوک لگائے دریائے سندھ کو غٹاغٹ پی رہے ہیں۔ کبھی دریا یہاں سے دیوانوں کی طرح گزرتا تھا، منہ میں کف اور گریباں لہر لہر۔ اب جنون کو افاقہ ہے، ایک پرسکون چھوٹی سی جھیل بن گئی ہے۔ دریا اسی جھیل کے پنگوڑے میں پڑا سو رہا ہے۔ تربیلا تک یہ الحڑدارہ بلا روک ٹوک چلا آیا، مگر یہاں بند نے اس کا راستہ روک کر اسے کفایت اور کفالت کی نئی راہ پر ڈال دیا۔ اب اسے لہر لہر کے لیے جواب دینا ہوگا اور قطرہ قطرہ کا حساب رکھنا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے انسان سے وقت کے دائرے اور اس کے لمحہ لمحہ کا حساب مانگا جائے گا۔ دریا اور زندگی دونوں پر بند باندھنا پڑتا ہے تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ دریا کو مٹی کا بند درکار ہے اور پیکر خاکی کو ضبط کا مضبوط بند۔ بلوچستان میں بہت سے پہاڑی ندی نالے ہیں جو چڑھتے تو بڑے زور و شور سے ہیں، مگر صرف ذرا سی دیر کے لیے اور تھوڑی دور تک۔
پٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ اتنے رقبہ پر پھیل جاتے ہیں کہ سارا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ میدان پار کرنے سے پہلے ہی خشک ہو جاتے ہیں۔ مسافر نے بہت سی باصلاحیت جوانیوں کو بلوچستان کے نالوں کی طرح چڑھتے اور سوکھتے دیکھا ہے۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا اصول دولت، دریا اور جوانی تینوں پر بلا استثناء عائد ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز نے دوسری طرف جھک کر تربیلا کا چکر لگایا۔ تصویر کا نیا رخ سامنے آیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتا ہوا برف کا پانی اتنی دور آ کر اس جھیل میں جمع ہو رہا ہے، یہاں سے وہ ایک اور طویل سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ جھیل ان دنوں پایاب ہے، کل یہ بھر جائے گی۔ پھر رابطہ نہروں کے باریک بنے ہوئے جال اور زیر زمین آبی ذخیروں کے پیچیدہ نظام کی بدولت اس جھیل کا پانی دور دراز کے خشک علاقوں کو سیراب کرے گا۔ وہاں نئی فصلیں اور نئی نسلیں پیدا ہوں گی۔ فرد اور معاشرہ دونوں بدل جائیں گے۔ خانہ بدوش کاندھے سے گھر اتار زمین پر رکھ دے گا۔ سادگی کی جگہ پرکاری لے لے گی۔ مویشیوں کی جگہ مشینیں نظر آئیں گی۔ کیچڑ نچوڑ کر پینے والے گاٹ گاٹ کے مشروبات پئیں گے۔ الٹی کھال کی دیسی جوتی کی نسل در نسل کھلی رہنے والی دکان بند ہو جائے گی۔ در فتنہ باز ہوگا۔ عداوتیں اور عدالتیں بڑھ جائیں گی۔ خشک زمین سیراب ہو کر صدر پوش ہوگی۔ انسان خوشحال ہو کر عریاں ہوگا۔ اسباب و انجام کا نظام آبپاشی کے نظام سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ فرد، معاشرہ اور ملک کٹ پتلی کی طرح اسباب کے داغوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ دھاگے اتنے باریک ہیں کہ نظر نہیں آتے، کچھ اتنے گنجلک کہ دوسرا سرا نہیں ملتا۔ مسافر نے تربیلا کی پایاب جھیل پر ایک نظر ڈالی۔ آنے والی برسات میں یہ بھر جائے گی۔ تعمیراتی سامان کا ملبہ اور ناکارہ مشینوں کے ڈھانچے پانی کی زد میں آنے والے ہیں۔ اجاڑ کھیت، خالی گھر اور سنسان بستیاں سب جھیل کی نظر ہو جائیں گی۔ کچی پکی سڑکوں کا جال جو تعمیر کے دوران بنا تھا اب تہہ میں بیٹھنے والا ہے۔ کل بہت سی یادیں جو اس وادی اور اس بند سے وابستہ ہیں ایک بڑی اور گہری جھیل میں ڈوب جائیں گی۔ ڈوبتے کو بچانا فرض ہے اور مسافر ایک چھوٹی سی عمارت کے سلسلے میں یہ فرض پورا کرنا چاہتا ہے۔ جھیل کی سطح اس عمارت کی چھت سے بلند ہو چکی ہے۔ نظریں پانی کی بے نشاں سطح پر اس مقام کو ڈھونڈ رہی ہیں جہاں کبھی ایک ڈاک بنگلہ ہوا کرتا تھا۔ 10 برس ہوئے مسافر اس عمارت میں 2-4 دن ٹھہرا تھا۔ وہ چھوٹا سا بنگلہ جنگل میں یوں کھڑا تھا جیسے خوشنما کھلونا جسے کوئی بچہ دریا کے کنارے بھول آیا ہو۔ سفید عمارت جس کے برآمدہ کی محرابیں سفید رنگ کی جالی سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ دور سے عمارت ایسے لگتی جیسے کاٹیج کی فریم کی ہوئی تصویر وادی میں آویزاں ہو۔ 3 چھوٹے چھوٹے کمرے، فرش پر کم قیمت اور سادہ قالین۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانہ کا ایک صوفہ بھی تھا، اس پر بیٹھتے ہی آدمی ماضی کی وسیع اور نرم آغوش میں گم ہو جاتا۔ جہاں سے اب ملک بھر میں بجلی فراہم کی جائے گی وہاں ان دنوں چراغ شام کی لو اٹھانے کے لیے مٹی کا تیل استعمال کرتے تھے۔ سپہر کو صاحب لوگ کے لیے باغ میں آرام کرسیاں لگ جاتی اور ملازم دودھ یا شیشہ کی چمنیوں سے دھوئیں کی کالک چھٹانے میں مصروف ہو جاتے۔ وادی کا سارا حسن اس ڈاک بنگلہ کے پائیں باغ میں امڑ آیا تھا۔ عمارت کی کرسی باغ سے گز بھر اونچی تھی مگر دریا کی سطح باغ کے بالکل برابر تھی۔ باغ اور دریا کی حد بندی پھولوں سے لدی پھندی کیاریوں نے کی ہوئی تھی۔ سبزہ پر بیٹھ کر دیکھا تو سطح آب پر پھول کھلے ہوئے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھی تو یوں لگا جیسے سجدہ آب رواں پر کیا ہو۔ جھک کر جھیل کے 2 چکر لگانے کے بعد ہوائی جہاز نے رخ سیدھا کیا اور شمالی پہاڑوں کی طرف اڑنے لگا۔ دریا کے اس پار چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا بے ترتیب سلسلہ ہے۔ ان کے وسط میں ایک بہت بڑا میدان نظر آ رہا ہے۔ پہاڑیاں سبز اور سیاہ ہیں لیکن میدان سفید اور خاکستری۔ پہاڑیوں پر جھاڑیاں اور جھنڈ ہیں لیکن میدان گنجا اور ننگا۔ پہاڑیاں پرانی ہیں اور میدان نیا۔ یہاں اس میدان کی موجودگی بالکل اوپری لگتی ہے۔ آخر پہاڑیاں اس جگہ پہنچ کر یکایک 4-5 میل پرے کیوں ہٹ گئیں، جیسے کسی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بزم یار سے اٹھا دیا ہو۔ اس میدان میں مختلف گہرائیوں کے چوکور قطعے بنے ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں یوں لگا جیسے کسی نے کروشیے سے بنی ہوئی چادر دھو کر پہاڑیوں کے درمیان سوکھنے کے لیے پھیلا دی ہے۔ جہاز اونچا ہوا، منظر اور تشبیہ بدل گئی۔ دوسری نظر میں یوں لگا جیسے کسی نے شالمار بنانے کے لیے زمین کو درجہ بدرجہ تراشا ہو۔ یہ نامکمل شالمار بھی خوبصورت لگا۔ ایک ایک کر کے اس کے مختلف طبقے نظر سے اوجھل ہو گئے، جیسے وہ پہاڑیاں جو کل تک اس میدان میں جمی کھڑی تھیں۔
اور یکے بعد دیگرے اس ملبہ میں گم ہو گئیں جس سے تربیلا کی تعمیر ہوئی ہے۔ جہاز آگے نکل گیا ہے اور میدان پیچھے رہ گیا ہے، منظر ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ کل اس میدان کی صورت بھی نہ پہچانی جائے گی، کل اس نشیبی قطع پر قبضہ جمانے کے لیے مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ اس مقابلے میں ہوا اور پانی، مٹی اور سبزہ، انسان اور جانور سب حصہ لیں گے۔ پہلے اس میں بارش کا پانی جمع ہوگا، کہیں دلدل بنیں گے اور کہیں تالاب۔ سائبیریا سے مرغابیاں آئیں گی اور کسی نامعلوم جگہ سے مچھلیاں اور مینڈک۔ جو رقبہ کھڑے پانی کی مار سے بچ رہا اس میں سبزہ اپنے پیر جمائے گا۔ نرم خودرو سبزہ کے تعاقب میں سخت جان جھاڑیاں اور خود سر درخت آئیں گے۔ جنگل گنا ہوا تو درندہ پناہ لینے اور آدمی لکڑی لینے کے لیے آ نکلے گا۔ ہوا اور پانی دوسری پہاڑیوں کی مٹی ڈھو کر یہاں ڈالتے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن اسی نشیب پر فراز کا قبضہ ہوگا۔ زمین کو ایک حالت پر قرار نہیں، اس کا نقشہ ہر دم بدلتا رہتا ہے، منظر کبھی ایک جگہ قیام نہیں کرتا۔ اس کی زندگی بس ایک جھلک تک ہے، اس کے بعد دوسرا منظر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور تیسرا تعاقب میں ہوتا ہے۔ مناظر میں تسلسل ہوتا ہے، تکرار نہیں ہوتی، ہر منظر جدید اور جدا ہوتا ہے۔ سمندر کی سطح لمحہ بھر کے لیے بھی یکساں نہیں رہتی، صحرا میں ہر روز ایک نیا ریگزار جنم لیتا ہے۔ جہاں آج پہاڑ نظر آتے ہیں وہاں کبھی سمندر ہوا کرتا تھا۔ آج جو پہاڑ میخوں کی طرح گڑھے ہوئے ہیں کل وہ روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ اس وقت ہوائی سفاری کا بوئنگ 707 بھی روئی کے گالے کی مانند بادلوں میں اڑ رہا ہے۔ تربیلا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ہوائی جہاز سلسلہ کوہ کی کوہان کو پار کر کے ایک وادی میں جا نکلا۔ آج یوں چشم زدن میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ فاصلہ کے بارے میں مسافر کے سارے خیالات ناقص اور فرسودہ تھے۔ فاصلہ قدموں میں نہیں ذہن میں ہوتا ہے، یہ محض ایک حجاب کا نام ہے۔ اٹھ گیا تو ساری مسافت فوراً کٹ جاتی ہے۔ مسافر جب پہلی بار اس وادی میں داخل ہوا تو اسے سفر میں پورے 2 دن لگے تھے اور 2 جگہ رک کر داخلہ کا اجازت نامہ دکھانا پڑا۔ یہ وادی سوات ہے، ان دنوں گمنام اور بہت خوبصورت تھی، آج مشہور اور پامال ہے۔ شہرت کتنی نقصان دہ ہوتی ہے کہ جس خوبی کی وجہ سے حاصل ہوئی اسی کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔ سوات ایک دیسی ریاست تھی، اس لیے صرف ایک تنگ اور کچا راستہ اندر داخل ہوتا اور اسے بھی پھاٹک لگا کر سر شام لنڈاخی پر بند کر دیتے۔ بحرین پر وہ کچی شاہراہ ختم ہو جاتی اور اس کے بعد پگ ڈنڈیوں کی صورت راستہ کی جڑیں پہاڑوں میں جا پیوست ہو جاتی۔ سیدو اور منگورہ 2 علیحدہ گاؤں تھے جن میں ایک خراب خستہ مسافر لاری کے در آنے سے رونق آ جاتی۔ نئے زمانہ کے قدیم آثار میں وہ ٹیلی فون شامل تھا جس کی تار درختوں پر پڑی جھولتی رہتی، محض ایک یادداشت کے طور پر کہ اس ریاست کے ایک والی بھی ہے۔ یوں کہنے کو ریاست میں بادشاہ صاحب بھی تھے اور ولی عہد بہادر بھی۔ وہ کس نمی فرصت کے دن تھے۔ اٹکھیلیوں پر کوئی روک ٹوک نہ تھی، نہ حکمرانوں کے لیے اور نہ فطرت کے لیے۔ گرمیوں میں دریا وادی کو گھیر لیتا اور سردیوں میں وادی دریا کو دبوچ لیتی۔ آدمی ان دونوں کے کھیل میں ابھی حائل نہ ہوا تھا۔ وسطی وادی اس کے ہاتھوں سے محفوظ تھی، بغلی وادیوں تک اس کے قدم نہیں پہنچے تھے۔ پانی کا راستہ کسی نے نہ روکا تھا، اس پر پل بھی صرف 2-4 ہوں گے اور وہ بھی چرچراتی لکڑی کے۔ مشک پر سوار ہو کر پار جانے والے نظر آ جاتے تھے۔ لکڑیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اس لیے جنگل گھنا تھا۔ جنگل میں پشنی جانوروں کے گھنے ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ ایک گود میں اپنا بچہ اور دوسرے میں بکری کا بچہ لے کر سفر کرنے والے چرواہے مل جاتے تھے۔ نئے آدمی کو دیکھ کر عورتیں ٹھٹک جاتیں اور جانور بدک جاتے۔ پن چکیوں کے پتھر کی رگڑ سے نکلنے والی یکسوئی آواز گرتے بہتے پانی کے جلترنگی شور میں دب جاتی۔ دن بڑے آرام سے چڑھتا اور سہج سے ڈوب جاتا۔ رات کی خاموشی میں ایک انجانی خوشبو اور خوشی شامل ہوتی۔ مسافر اور شریک سفر نے باہمی زندگی کا آغاز اسی دل آرام وادی سے کیا تھا۔ سوات اب بالکل بدل گیا ہے۔ سیدو اور منگورہ مل کر ایک شہر بن گئے ہیں۔ لکڑی کی جگہ کنکریٹ کے پل بن گئے ہیں، سڑکیں پختہ ہو گئی ہیں اور ایک سڑک سیدھی چین تک جاتی ہے۔ بجلی بھی آ گئی ہے اور کارخانے بھی لگ گئے ہیں۔ بیشتر کارخانے ریشمی کی گھوکھوں کے ہیں، مگر چینی کی مٹی صاف کرنے کا کارخانہ بھی موجود ہے۔ مسافر جو اس سرکاری کارخانہ کے قیام کے سلسلہ میں جاپان تک گیا تھا، اس نے مقدور بر کوشش کی کہ شاہ ڈیری میں اس تعمیر سے وادی کے حسن میں فرق نہ آنے پائے۔
ادھر بہت سے اہل غرض اس کام میں جتے ہوئے تھے کہ وادی کے ہر غیر معمولی منظر کو ایک عام منظر میں بدل کر دم لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کالام اور گبرال اب پہچاننے میں نہیں آتے۔ کالام چاروں طرف سے اونچے اور چوڑے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک تنگ اور گہری وادی ہے، جس میں اوشو اور اترور آ کر ملتے ہیں۔ مغرب کی جانب جو پہاڑ واقع ہے اس میں نصف مربع میل کی ایک قدرتی مچان سی بنی ہوئی ہے، جس کی انوکھی ساخت اس منظر کا خاصہ ہے۔ اس سپاٹ مچان پر پہاڑ سے پشت لگائے سبز رنگ کا لکڑی کا صرف ایک کیبن ہوا کرتا تھا۔ اس میں بیٹھ کر کوہ فلک سیر کی 19,500 فٹ بلند برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی کا نظارہ بڑا دل فریب لگتا تھا۔ یہ چٹان قدردانوں کی نظر میں ہوتی تو اس کی تصویر ڈاک کے ٹکٹوں پر چھاپی جاتی، لیکن کالام میں کسی نے اس سطح مرتفع کو قطعات میں تقسیم کیا اور ان کی نیلامی بول دی۔ اب وہاں نجی، سرکاری اور تجارتی عمارتیں بن گئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، بدوضع اور بدرنگ، ساری کی ساری بے محل اور بے موقع۔ خوش منظری کا تقاضا یہ ہے کہ فطرت کو مگن رہنے دو، اسے مت چھیڑو، بس منظر کے قطر پر کہیں ایک جگہ ٹک کر دل شاد کرنے والوں کے لیے جگہ بنا دو۔ گمراہی کا مطالبہ کہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے، جلد از جلد منظر کے اندر بے دڑک بے وضو جوتے پہنے داخل ہو جاؤ۔ تقاضے ہار جاتے ہیں اور مطالبے جیت جاتے ہیں۔ حرص اور بے ذوقی جگہ جگہ اپنی یادگاریں بنا لیتی ہے۔ ایک دن مسافر اور محبوب حسن گبرال کی ننھی منی وادی میں جا نکلے۔ ستمبر کے آخری دن تھے اور گبرال میں دو موسم اترے ہوئے تھے، دھوپ میں بہار اور چھاؤں میں سرما۔ ہمراہی کی طبیعت شروع ہی سے دھوپ چھاؤں رہی ہے۔ وہ مچل گئے کہ برف سے ذرا نیچے جو نالا بہہ رہا ہے اس میں غسل کیا جائے۔ مسافر نے انہیں یاد دلایا کہ ایک بار گرمیوں میں وہ دونوں بلا اجازت جنگل کے راستہ کاکس بازار، مشرقی پاکستان سے اراکان یعنی برما گئے تھے۔ واپسی میں مشرقی پاکستان کے گمنام دریا کو تیر کر پار کرنے کا پروگرام بنایا۔ مسافر نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور وہ ٹھنڈ کے ڈر سے اس کشتی میں سوار ہو گئے جو جیپ کو پار لے جا رہی تھی۔ کہنے لگے، بات موسم کی نہیں، وقت کی ہوا کرتی ہے۔ کبھی گرمیوں میں سردی لگتی ہے اور کبھی سردیوں میں گرمی۔ مسافر نے کہا، میں بھی وقت کی بات کر رہا ہوں۔ جب سے میں نے بچپن میں سنا اور پڑھا کہ بابر نے راہ میں آنے والے ہر دریا کو تیر کر پار کیا تھا، اس دن سے جو خواہش دل میں مچل رہی تھی وہ نوجوانی کی صورت میں مشرقی پاکستان کے دریا میں کود پڑی۔ اس بات کو گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ اب وقت خلاف ہے، موسم اور مقام بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ دور بابری خواہشات پورا کرنے کے لیے نامناسب ہے۔ سننے والے من موجی نے بات ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ نہانے کے سارے لوازمات غیر حاضر تھے، عمر، موسم، کپڑے اور تولیہ۔ صرف آب رواں موجود تھا اور اس میں شمشیر کی تیزی تھی۔ کوٹ پتلون درخت کے نیچے اتار کر رکھ دیے اور باریک زیر جمع پہنے دونوں پانی میں اتر گئے۔ نالے میں کودتے ہوئے ان میں سے ایک نے گنگنایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آدھا مصرع ادا ہوا تھا، آدھا دڑ پانی سے باہر تھا کہ مصرع اور صاحب مصرع دونوں سکتہ کا شکار ہو گئے۔ مسافر کو گھبرال اتنا بایا کہ وہ بار بار وہاں آتا جاتا رہا۔ وہ پچھلے دنوں بھی گیا لیکن اب دیر تک وہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس مرتبہ دو گھرانے مل کر شام کو گبرال پہنچے۔ بغلی وادی کی اس حد آخر پر ان کا قیام اس مدت سے بھی کم ہوگا جو مسافر نے اس کے برفیلے چشموں میں نہاتے گزاری تھی۔ خو کا عالم اور ڈراؤنا سناٹا۔ کہہ رہا تھا کہ چند دن پہلے دو سیاح اسی راہ میں لوٹے اور مارے گئے ہیں۔ کسی واقف حال سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، اس نے جواب دیا، پہلے ریاست چھوٹی سی تھی اس لیے ہر چھوٹی بات پر اس کی نظر رہتی تھی، اب حکومت بڑی ہے سو اسے بڑی باتوں سے کہاں فرصت کہ چھوٹی ضرورتیں پوری کر سکے۔ مسافر کو اس کی فراست اور فرہنگ پر تعجب ہوا۔ وہ دور بے امان میں جان کی حفاظت کو چھوٹی ضرورتوں میں شامل کرتا ہے۔ مسافر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم ریاست کی ادغام اور صوبائی انتظامیہ کے حق میں نہیں۔ جواب ملا، کون سی ریاست اور کیسی انتظامیہ؟ سیاسیات کے سبق کو نظر انداز کیجیے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ حکومت نزدیک سے کی جائے تو جمہوریت، دور سے کی جائے تو بادشاہت، خلق کے لیے ہو تو خلافت، خدا کے لیے ہو تو نیابت۔ وادی کے درمیان سے گزرنے اور اسے دو پھانک کرنے والی سڑک پر ایک موڑ فتح پور کے نزدیک آتا ہے۔ اس سے ایک چھوٹی سی سڑک نکلتی ہے جو گوشہ کوہسار میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ پہاڑ وہاں پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں،
اور ان کی تنگ آغوش میں بمشکل اتنی جگہ ہے کہ ڈلوان کو تراش کر ایک کمرہ ڈال لیں اور اتنے ہی رقبہ میں ایک کھیت پھیلا لیں۔ یہ تنگ ڈلوان آباد ہے، اس میں ایک قطع پر ڈاک بنگلہ بنا ہوا ہے، دوسرے پر مسجد اور تیسرے پر دکانیں، مذہب، سیاست اور تجارت کی درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ مسجد میں حاضری کے لیے تاجر کو اپنی سطح سے بلند ہونا پڑتا ہے اور اقتدار کو کرسی سے نیچے اتر کر آنا پڑتا ہے۔ اس بنگلہ میں اخروٹ کے درخت کے نیچے سہیل اخبار پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اخبار یہاں 2 دن بعد پہنچتا ہے اور اس میں وہی پرانی 4 سرخیاں لگی ہوتی ہیں: حاکم کا قصیدہ، قوم کا مرثیہ، ٹریفک کا حادثہ اور پولیس کا چھاپا۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر۔ مسافر نے اخبار ان کے ہاتھ سے چھین لیا تاکہ وہ چشمہ کی سیر کے لیے ہمراہ چلیں۔ اس کی نظر ایک خبر پر پڑی تھی، لکھا تھا شمال مغربی سلسلہ کوہ میں کسی مقام پر پولیس نے ایک کامیاب چھاپے میں جو ناجائز مال تجارت پکڑا ہے، اس کی مالیت 5 ملین روپیہ سے زائد ہے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سیر سے واپس آئے تو بنگلے کے باہر ایک پرانی مگر لمبی سی موٹر کھڑی تھی۔ اخروٹ کے درخت کے نیچے دری بچھا کر چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، شلوار قمیض سب کی میلی، پستول اور بندوقیں سب کی دیسی، سفر کی تھکن اور مٹی سب کے چہروں پر۔ درمیان میں اکہرے بدن کا جوان بیٹھا گا رہا تھا۔ وہ تان لگاتا تو بائیں ہاتھ کو کان پر رکھ لیتا، دایاں ہاتھ مستقل تکیہ کے نیچے رکھا تھا۔ ایک ہمراہی رباب لے کر بالمقابل بیٹھا ہوا تھا۔ گانے والا اور ربابی یوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے جیسے پلک جھپکی تو سانپ ڈس لے گا۔ 2-4 ساتھی سم دے رہے تھے۔ 2 ایک نے موٹر سے دیگچہ نکال اینٹوں کے عارضی چولہے پر چڑھا دیا اور جنگل کی لکڑی سلگا کر اسے گرم کرنے لگے۔ ایک اکڑوں بیٹھا دیر تک چلم کو پھونکے مارتا رہا۔ جب گانے والا ذرا دیر کو رکا تو اس کے ساتھی نے کہا، آج تمہارے گانے میں بڑا سوز ہے۔ جوان گائک کھسیانہ ہو گیا۔ مسافر نے اس طائفہ کے ایک فرد سے گانے کا مطلب پوچھا۔ اس نے پہلے مطلب بتایا، پھر مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ ساری کہانی سنا دی۔ تکیہ کے نیچے کوئی ہاتھ نہ تھا، صرف ایک کٹے ہوئے ہاتھ کا پونچھا رکھا تھا۔ یہ شخص سر ہتھیلی پہ لیے کئی غیر قانونی کام کرتا ہے۔ سر ابھی تک سلامت ہے اور ہتھیلی غائب۔ مقابلہ ہوا، گولی لگی اور ہاتھ کاٹنا پڑا۔ ہاتھ کی صفائی اس کا پیشہ ہے۔ قطع ید کی سزا اسے قدرت نے دی ہے۔ قانون کی گرفت سے وہ آزاد ہے، بلکہ قانون اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ چند دن ہوئے اس کے کاروبار پر چھاپا پڑا۔ یہ اس گوشے کوثر میں دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسے رونا گمشدہ دولت کا نہیں بلکہ چھاپے سے خراب ہو جانے والی ساکھ کا ہے۔ ہمراز نے مسافر کو اس کا نام بھی بتایا، جسے مسافر نے آسانی سے بلا دیا۔ عام سا نام تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ہر شخص خان ہے اور دوسرا گل ہے، اور تیسرا شخص گل خان ہے، وہ تیسرا شخص تھا۔ پہلے 2 کا مرکب، آزاد منش اور دل آویز۔ میاں دم میں خاں گل کا گانا سنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر بیگ صاحب سے سوات ہوٹل میں ملے ہوئے 20 برس گزر چکے۔ یہ ہوٹل نیا نیا کھلا تھا۔ والی صاحب نے کسی عزیز کو ریاست بدر کیا، اور جب وہ بے گھر ہو گیا تو اس کے گھر میں سرکاری ہوٹل کھول دیا۔ شملہ کا ایک بیرا اپنی لمبی مونچھوں کی بدولت ترقی پا کر اس ہوٹل کا مینیجر بن گیا۔ ہوٹل کم خرچ اور کم نشین تھا۔ بیگ صاحب نے اس میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ ہر روز سویرے اپنی جیپ میں چند مزدوروں اور کدالوں کے ساتھ نکل جاتے اور شام کے وقت کنکر پتھر سے بری ٹوکریوں کے ہمراہ واپس آتے۔ وہ معدنیات کی تلاش میں تھے اور ان کا پختہ خیال تھا کہ وادی میں جا بجا ہیرے جواہرات دفن ہیں۔ ہوٹل میں تفریح کے لیے ٹھہرے ہوئے لوگ بیگ صاحب کے خالی کپڑوں، موٹے جوتوں، الجھے بالوں اور کھٹارا جیپ کو تفریح کا سامان سمجھتے تھے۔ مسافر نے ایک دن ان سے اتفاق رائے کے طور پر نظریہ پیش کیا کہ دریائے سوات کی شفاف تہ میں بیٹھے ہوئے پتھر خنک پانی میں سال ہر سال مسلسل غسل کرتے رہے تو یقیناً موتی بن جائیں گے۔ بیگ صاحب سنجیدہ سائنسدان تھے اور اس قسم کی شاعری کے بالکل خلاف۔ جل کر بولے، یہ پتھر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں گھستے گھستے محض ریت کے ذرے بن جائیں گے۔ میں تو ان اصلی قیمتی پتھروں کی تلاش کر رہا ہوں جنہیں لال اور زمرد کہتے ہیں۔ مسافر نے حساب برابر کرنے کی غرض سے کہا، شوق سے تلاش کیجئے، مگر یاد رہے کہ جس دن آپ نے قیمتی پتھر دریافت کیے وہ ریاست میں آپ کا آخری دن ہوگا۔ اس روز آپ اس ہوٹل کی عمارت کے اصل مالک کی طرح یہاں سے رخصت کر دیے جائیں گے۔ بیگ صاحب خاک شناس بھی تھے اور حق شناس بھی۔ کہنے لگے، اس اندیشہ سے مجھے اتفاق ہے۔ چند برس گزرے ہوں گے کہ سوات کے زمرد کی کانوں کی شہرت دور دور تک جا پہنچی۔
سیدوں میں جہاں ایک کچا کوٹھا ہوا کرتا تھا وہاں ایک بڑی رہائشی عمارت پر زمرد محل کی مرمری تختی لگ گئی۔ بیگ صاحب اور ان کی جیپ دونوں لاپتہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ریاست بھی عدم پتہ ہو گئی۔ اس کی گمشدگی میں زمرد کی کانوں کو دخل تھا۔ مسافر کو حکم ملا کہ اس کا ادارہ زمرد کی کانوں کو اپنی تحویل میں لے لے۔ مسافر نے جان کی امان چاہی اور صاف انکار کر دیا۔ کوئلوں کی دلالی میں صرف منہ کالا ہوتا ہے، قیمتی پتھروں کی کان کنی میں جان کنی کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔